شخصیت ایسی اسٹرانگ ہونی چاہیے کہ آنے والے جو ایکشنز ہیں اس کی پرسنالٹی کو ہلا نہ سکے. لیکن کتنی خوبصورتی سے امام جو ہے وہ اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ اگر تمہیں کوئی ایک جملہ، ایک ورڈ برا کہے، بیڈ ورڈز کہے، تو تم اس کے اگینسٹ میں 10 برے جملے مت کہو، بلکہ اس سے یہ کہو کہ اگر تم مجھے 10 بھی کہو گے تو میں تمہیں 10 کے بجائے ایک بھی برا نہیں کہوں گا. یعنی وہ عام زندگی میں کیا ہے کہ کوئی کسی کو برا والا کہہ دے تو وہ ایک کے بجائے وہ کہتا ہے میں تمہیں بتاتا ہوں تم یہ تم وہ، یعنی وہ ایک بولتا ہے انسان ادھر شروع ہو جاتا ہے. تو امام فرما رہے ہیں کہ اگر وہ تمہیں ایک بولے تو اس کے ریفلیکشن میں 10 نہیں، بلکہ اگر وہ تمہیں 10 بھی بولے تو ایک بھی نہیں رپلائی کرو. وہ دیکھیں انسان کی قدرت، پاور کس سے پتہ چلتی ہے کہ انسان کے پاس طاقت ہو، پاور ہو، رپلائی کر سکتا ہے مگر معاف کر دے. یہ چیز بلڈ کرنی، اور یہ اتنا آسان نہیں ہے، یہ بہت مشکل ہے. ابھی بعض اوقات گاڑی سامنے سے یوں کر کے گزر جاتی ہے، آدمی کہتا ہے اس کو دیکھو کیا ہوا، کوئی نہیں، گزر گیا. یا مثلا گھر جاتے ہیں آپ، بچے کے ہاتھ سے کوئی چیز ٹوٹ گئی، گر گئی، یا بچے نے خدا نخواستہ کوئی ایسی چیز کہہ دی جو آپ کو بری لگ رہی ہو یا کچھ ہو، تو آپ ایک دم والد بن جاتے ہیں اور ایک دم جو ہے، یا وائف نے کوئی بات کہہ دی تو انسان کو مرد جاگ جاتا ہے اس کے اندر جو ہے وہ ایک دم نہیں میں یہ کروں گا، میں وہ کیسے. خوب صبر کریں، تحمل کریں. انسان بردبار، اور وہی دیکھیں پرسنالٹیز طاقتور ہوتی ہیں جو خاموش رہتی ہیں. خاموش مراد یہ نہیں کہ انسان حق پہ بھی نہ بولے، نہ، یعنی جو اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں اس کو پیشنس سے گزر جاتے ہیں اور خود بخود انسان کی پرسنالٹی ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتی ہے. اگر آپ ہر بات میں، ہر چیز میں اگر آپ رپلائی کرنا شروع کر دیں گے، آپ کی شخصیت ختم ہو جائے گی، آپ کی شخصیت میں صبر نہیں رہے گا. اور یہ ہم دیکھنے میں ملتا ہے کیونکہ بہرحال لوگ ہم سے مشورہ لیتے ہیں کہ ہر بات میں غصہ آ جاتا ہے، ہر چیز میں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پیشنس نہیں ہے. آپ تھوڑی دیر صبر کریں، رک جائیں، ٹائم دیکھیں. کوئی بھی ایکشن جو ریئیکشن باڈی کے اوپر ہوتا ہے وہ 12 منٹس سے 14 منٹس تک ہے. یا آپ اس کو پریکٹیکل کر کے دیکھ لیں. یعنی انسان کو غصہ آتا ہے، اگر انسان 12 سے 14 منٹ، 12 سے 14 منٹس تک اگر انسان خاموش ہو جائے، جگہ بدل لے، جگہ چینج کر لے، یہ جو اندر انسان کے چیزیں اتنی زیادہ مسلز اور سٹریس اور یہ جو ہوتا ہے یہ نرو، یہ کول ڈاؤن ہو جائے گی. اس سے زیادہ نہیں ہے، چاہے وہ خوشی ہو چاہے وہ غم، یہ سب چیزوں کا تعلق ہے. خوب انسان اپنی جگہ بدل لے، انسان وضو کر لے، انسان 2 رکعت نماز پڑھ لے. کیونکہ دیکھیں زبان سے جو تیر نکلے گا نا وہ واپس نہیں آئے گا. وہ مشہور واقعہ کہ ایک شخص، ایک جوان تھا جو زبان سے لوگوں کو بہت نقصان دیا کرتا تھا، بہت زیادہ. تو اس کے والد نے بولا اب جب بھی تمہیں ایسا ہو تو تم فلانے درخت پہ چلے جانا اور وہاں جا کر ایک کیل جو ہے وہ، ایک نیل جو ہے وہ اس درخت میں لگا دینا. اور وہ جب بھی اس کو غصہ آتا تھا اس ایک نیل جو ہے وہ درخت میں لگاتا گیا. ہلکے ہلکے اس کا یہ غصہ، اس کا یہ ہائپر کام ڈاؤن ہو گیا. تو اس نے اپنے والد کو بولا کہ اب میں بہتر ہو گیا ہوں، مجھے غصہ نہیں آتا. تو اس نے بولا چلو درخت کی طرف. جب وہ درخت کے پاس، ٹری کے پاس گئے تو جہاں وہ نیلز تھے تو کہا یہ سب نکالو. تو سب باہر نکالے تو پورے ٹری میں ہول تھے. کہا دیکھو منہ سے جو جملے نکلتے ہیں نا وہ آپ بعد میں معافی بھی مانگ لیں مگر دلوں میں سوراخ کر دیتے ہیں. تو انسان کوشش کرے کہ اگر انسان اس وقت صبر کر جائے تو کتنے جھگڑے نہ ہوں انسان کی زندگی میں، کتنے فساد نہ ہوں، کتنے ڈائیورس جو ہیں وہ فیملیوں میں چھوٹی سی بات پہ ہو جاتی ہیں، کوئی بات ہی نہیں ہوتی. بعد میں اگر آپ بیٹھے ایگزامن کریں تو کوئی بات ہی نہیں تھی، کبھی کھانے پہ، کبھی اس پر، کبھی وہ میری ممی کے یہاں جانا ہے، کبھی اس نے اپنی بہن کے یہاں جانا ہے، کبھی اس پہ جانا ہے. وہ تھوڑا زندگی ایسی ہے عزیزان محترم، کبھی آپ پیشنس کریں کبھی وہ پیشنس کرے. مشہور واقعہ ہے مثنوی کا، پہلے میں کئی دفعہ پڑھ چکا ہوں، نہیں پتہ ہو سکتا ہے آپ نے نہ سنا ہوا. مولانا رومی کی مثنوی ہے، انہوں نے اس کے اندر اس کو حکایت کو بیان کیا ہے کہ ایک گاؤں تھا، ولیج تھا، اس میں ایک شخص فارمر تھا، اس کے بہت سارے سوالات تھے،
اس کی زمین کے بارے میں، اسپریچول نماز اور عبادت کے بارے میں. تو اس نے سنا ہوا تھا کہ برابر والے ولیج میں، گاؤں میں، جیسے یہاں آپ یہاں رہتے ہیں، آپ کے برابر کسی گاؤں کے اندر، تو وہاں پر ایک شیخ رہتا ہے کہ جو بہت اسٹرانگ ہے، اس کے پاس ساری چیزوں کے جواب ہیں. تو اس نے انتظار کیا کہ اس کی جو فصل ہے، جو گندم کرتا تھا، یہ ہٹیل ہو جائے. یہ جاتا ہے اس ولیج اور جا کر پوچھتا ہے کہ یہ شیخ کہاں رہتا ہے. تو شیخ کے گھر پہنچ جاتا ہے، دروازہ نوک کرتا ہے. تو اندر سے خاتون لیڈی باہر آتی ہیں. لیڈی عورت سے پوچھتا ہے کہ شیخ کدھر ہے؟ تو کہتی ہے کون شیخ؟ کہاں کا شیخ؟ اور یہ عجیب سا ہو جاتا ہے، کہتے کوئی شیخ ویک نہیں ہے یہاں پہ، کسی کام کا نہیں ہے، وہ یہ ہوگا کیا. بڑا عجیب سا ہوتا ہے. کہتے میں تو بڑا وہ سمجھ کے آیا تھا. خیر وہ جاتا ہے، ایک روٹی بریڈ کی شاپ ہوتی ہے، اس سے پوچھتا ہے. تو وہ کہتا ہے ہاں شیخ جو ہے وہ اوپر گیا ہوا ہے، جنگل فارسٹ، وہ لکڑیاں وڈ لے کر آتا ہے، وہ مجھے بیچتا ہے، میرا یہ تندور چلتا ہے اور اس کا زندگی جو ہے وہ چلتی ہے. تو کہتا ہے کہاں ملے گا؟ کہا جنگلوں میں، فارسٹ میں جاؤ. جب وہ جاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ ایک بہت ہی نازک سا شخص جو ہے وہ آ رہا ہے اور اس کے برابر میں ایک شیر، ایک لائن آ رہا ہے اور اس لائن کے اوپر لکڑیاں رکھی ہوئی ہیں. اب یہ گھبراتا ہے، کہتا ہے یہ شیر اور یہ. اب وہ دیکھتا ہے، بولتا ہے میں شیخ صاحب کو ڈھونڈ رہا ہوں. کہہ رہا ہاں میں ہی ہوں. کہہ رہا ہے مجھے آپ سے کچھ سوالات ہیں. کہہ رہا ہے بیٹھ جاؤ. اب یہ بیٹھتے ہیں تو شیر بھی بیٹھ جاتا ہے. تو اس کو ڈر لگتا ہے کہ بھئی یہ شیر ہے. کہتا ہے کچھ نہیں کہے گا یہ شیر، پریشان نہیں ہو. اب یہ اپنے سوالات پوچھتا ہے، اپنی زمین کے بارے میں، اپنے چیزوں کے بارے میں، اپنی عبادت، اپنا سول، ہر چیز پوچھتا ہے. پھر کہتا ہے کہ جتنا میں آپ کے بارے میں سوچا تھا، میں نے اس سے زیادہ بہتر آپ کو پایا، مگر میری سمجھ میں نہیں آئی کہ جب میں آپ کے گھر گیا تو وہ جو گھر میں آپ کے کام کرتی ہے عورت، وہ آپ کو اتنا برا بھلا کہہ رہی تھی. تو اس نے بولا بھائی تھوڑا آپ آرام سے بات کریں، وہ میرے گھر میں کام کرنے والی نہیں ہے، وہ میری وائف ہے. میں اس کو برداشت کرتا ہوں تو جنگل کا شیر میرے آگے گھٹنے ٹیک کے بیٹھا ہوا ہے. تو یہ سب کے لیے، آپ لوگ خوش نہ ہو، یہ خواتین کے لیے بھی ہے کہ وہ آپ کو بھی برداشت کر رہی ہیں. وہ یہ دونوں کے لیے ہے، یہ وائس ورثہ ہے. ہم مرد خوش ہو جاتا ہے کہ میں عورت کو برداشت کروں، نہیں، وہ بھی تو کس شخص کو برداشت کر رہی ہوتی ہے. کہ عورت آ کر اپنے گھر میں، اس کی کتنی اچھی تربیت ہوئی ہوتی ہے، وہ آ کے دیکھتی ہے پتہ نہیں میں نے تو نہیں سوچا تھا ایسا نکلے گا. یہ عزیزان محترم یہی ہے. اسی لیے حدیث ہے، مفہوم بیان کر رہا ہوں. یہ روزے کی حالت ہے کہ بیٹا گرے تو اسے سختیوں میں پلنے دو، لیکن اگر بیٹی گرے تو فوراً اٹھا لو. کیوں؟ کیونکہ اس کا یہ نہیں پتا کل نصیب اس کا کیسا ہوگا. تو اس لیے ضروری ہے کہ بہرحال یہ ہم سب کے لیے کہ ہم